کے شو میں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ میں میگا کرپشن کی داستان بے نقاب۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سنسنی خیز انکوائری رپورٹ سرد خانے کی نظر۔ نامزد افسران کی سرزنش کے بجائے ترقی تعیناتی۔ 35 درآمدی 477 کابلی گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن، حقائق بے نقاب۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ آج انتہائی اہم اور جسے کہا جائے کہ سنسنی خیز ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے حوالے سے کہ کس طریقے سے گاڑیوں کی رجسٹریشن، ایک اہم محکمہ ٹیکسیشن رجسٹریشن بکس، گاڑیوں کی رجسٹریشن سے لے کر وہاں کی ٹیکس کلیکشن تک اہم فنکشنز یہ محکمہ جو ہے اس وقت کرتا ہے۔ اس محکمے میں اگر صوبہ سندھ کی بات کی جائے کہ پچھلے کچھ دن قبل یعنی 1 سے 1.5 سال قبل 2017 میں ایک اہم ترین معاملہ سامنے آیا جب ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی۔ اس انکوائری کمیٹی نے ایک رپورٹ مرتب کری۔ اس رپورٹ کے کچھ مندرجات اور پھر اس رپورٹ جو تفصیلاً ہمارے سامنے اس وقت ہے، ہمارے پاس آ چکی ہے، اس میں کیا لکھا گیا، کیا کہا گیا اور کیا ان چیزوں پر عمل درآمد ہوا، یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں۔ کیا اس محکمے کے وزیر ان کو بچانے کی کوشش ہوئی اس رپورٹ میں؟ کیا کچھ اہم لوگوں کو، جن کے اہم لوگوں کے نام اس رپورٹ میں پس پردہ ہیں، جو آئے نہیں سامنے، اور اگر ہیں تو چھوٹے افسران پہ ملبہ ڈال دیا گیا، بڑے افسران کو دبا دیا گیا، چھپا دیا گیا؟ بڑے اہم سوالات۔ کیا یہ فٹ کیس ہے فار نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو؟ کیونکہ اس میں ایمبیزلمنٹ، اس کے اندر بدعنوانی، مس یوز آف اتھارٹی، مبینہ طور پہ یہ خود اپنے آپ کہتی ہے کہ کیا کیا ہوا اس محکمے کے اندر۔ کچھ مندرجات آپ کے سامنے رکھتے چلتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے 35 امپورٹڈ اور 477 کابلی گاڑیوں کا ٹیکسیشن پیریڈ جو ہے وہ چینج ہوا، اور یہ غیر قانونی طور پر ان کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے۔ یہاں انکوائری کمیٹی کی رپورٹ 21 دسمبر سال 2017 کو ڈی جی ایکسائز ٹیکسیشن کو ارسال کی گئی۔ اس رپورٹ میں انکوائری کمیٹی کے ممبران میں ڈائریکٹر ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس میرپور خاص ڈویژن، لاڑکانہ، نواب شاہ اور کراچی جو تھے وہ شامل تھے۔ ڈائریکٹر ایڈمن شبیر شیخ نے اس انکوائری کمیٹی کو ہیڈ کیا تھا، جو اس وقت ڈی جی ایکسائز ٹیکسیشن ہے۔ انکوائری کمیٹی نے 5 افسران، یہ جونیئر افسران تھے، جن کو فوری طور پر معطل کرنے کی سفارش کی، جبکہ دیگر افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کرنے کی ہدایت کی تھی۔ معطل ہونے والے افسران میں لاڑکانہ سے جونیئر کلرک عبداللطیف کھوکر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر خاوند بخش اور مظہر بھٹو شامل تھے۔ اسی طرح سے میرپور خاص سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کاشف میمن، عمرکوٹ سے شامیر خان کی بھی فوری معطلی کی سفارشات کی گئی تھیں۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد اس میں ہوا یہ جی کہ اس رپورٹ کے اندر مندرجات کیا تھے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ لاڑکانہ، میرپور خاص، عمرکوٹ، کراچی اور حیدرآباد موٹر رجسٹریشن جو ونگز ہیں، ان دفاتر کے مابین مبینہ گٹھ جوڑ ہے جو یہ فیک رجسٹریشنز کر رہے تھے۔ اس میں کہا گیا جی کہ غیر قانونی رجسٹریشن، ہیکنگ، رجسٹریشن بکس کا اجرا اور تمام بدعنوانیاں، اس کا تمام کا ذمہ دار جو ٹھہرایا گیا وہ 5 جونیئر افسران تھے، جن کی تفصیلات ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس میں جونیئر کلرک ارباب دھامرا کو بھی انتظامی کارروائی کی زد میں لایا گیا۔ کہا گیا کہ وہ خود اپنی آئی ڈی آپریٹ کرنا بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ انکشاف رپورٹ پہ ہوا کہ اپنی آئی ڈی آپریٹ کرنا نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود ارباب دھامرا کو اس انتظامی کارروائی کی زد میں لایا گیا۔ اس پہلو کی نشاندہی بھی کی گئی کہ جونیئر کلرک کی آئی ڈی کا استعمال کسی اور نے کیا، جو یقینی طور پر تفتیش طلب بات ہے۔ انکوائری رپورٹ میں لاڑکانہ کے اے ای ٹی او مظہر بھٹو کا انکشاف بھی ہے کہ اس نے 14 جون 2017 کی ایک رپورٹ پر اس کے سینئرز نے اس سے جبرن دستخط کرائے تھے، اور رپورٹ میں اندرونی سسٹم کو بہتر بنانے، آئندہ کی پیش بندی کے حوالے سے اقدامات کی بات بھی کی گئی، اور اس رپورٹ کے بعد کیا ہوا عمل درآمد یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس رپورٹ کے کچھ اہم کردار، کچھ اہم تفصیلات، یہ تمام اس رپورٹ اور اس ڈاکیومنٹ کی صورت بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں ان گاڑیوں کی جو رجسٹریشن نمبرز ہیں، وہ تمام تفصیلات کہ کس طرح جو گاڑیاں جو امپورٹڈ تھیں، جو غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ ہوئیں، اور وہ گاڑیاں جن کو قابلی، جن کے ٹیکسیشن ریجیمز پیریڈز کو چینج کیا گیا، وہ تمام نمبر پلیٹس موجود ہیں۔ تاحال وہ نمبرز اب تک بلاک نہیں، تاحال وہ نمبرز ایکٹیو، وہ تمام ڈیٹیلز لسٹ ہیں اس وقت کار رجسٹریشن نمبرز کی، جو آپ اس وقت ہم آپ کو فہرستن دکھائیں گے بھی اسکرین کے اوپر، جن گاڑیوں کی رجسٹریشن
یہ تمام مینوپولیشن ہوئی اور جن افسران نے کی مبینہ گھجوڑ اور تمام بدعنوانی یہ آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں بے نقاب. میرے ساتھ امتیاز سانڈیو صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں کراچی اب تک کے اور صحافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حلیم عادل شیخ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رکن سندھ اسمبلی کے ہمیں ابھی ٹیلی فون کال پہ اور کچھ دیر میں ساتھ بھی ہوں گے ہمارے. امتیاز سانڈیو صاحب اہم ترین معاملہ ہے اور 2017 سے تاحال یعنی کیا ایکشن ہوا ہے اس رپورٹ کے اوپر, کیا تفصیلات, یہ ابھی تک یہ معاملہ سر تھانے کی نظر ہے, کیا ہوا ہے اس میں؟ جی سیفان, کیونکہ محکمہ ایکسائز سندھ کا بہت بڑا وسیع ایک محکمہ ہے, اس میں مختلف ونگز ہیں, مختلف اس کے فنکشنز ہیں, منشیات پکڑنے سے لے کر منشیات فروخت کرنے سے لے کر جو شراب اور گتے اور یہ سارا بھی انہی کے اندر آتا ہے, وہی اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس طرح سے پھر گاڑیوں کی رجسٹریشن یہ سب سے بڑا اہم اور ریونیو جنریشن کرنے والا محکمہ ہے اور اس سے اربوں روپے کی ریکوری ہر سال صوبہ سندھ میں ہوتی ہے. جیسے کہ پراپرٹی ٹیکس بھی کلیکشن یہ کرتے ہیں, یہ مطلب ایک سمجھیں کہ سونے کی کھان اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو سونے کی چڑیا بھی آپ کہہ لیں. اس محکمے کے اندر ایک شخص ہیں جو بڑے عرصے سے اس کے وزیر بنتے آ رہے ہیں, 2008 سے لے کر 2019 چل رہا ہے اور اب بھی یہی وزیر ہیں. بیچ میں 1.5 سال کے لیے گیان چند اسرانی وزیر ہو کر آئے. تو 2017 میں یہ اصل بھانڈا اس اسکیم کا, اس اسکینڈل کا, اس فراڈ کا پھاٹا, جس میں پتہ چلا کہ 35 امپورٹڈ گاڑیاں تھیں اور اس کے علاوہ 477 کے قریب جو آفیشل ریکارڈ ہے, اس سے زیادہ ہیں ویسے تقریباً. یہ بتایا جو فگر ہے, مجھے کسی سابق ایک افسر نے بتایا کہ یہ فگر ہزاروں میں ہے, لیکن اب معاملہ 477 پر آفیشلی آ کے انہوں نے خود تصدیق کی ہے کہ 477 قابلی اور غیر قانونی گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں, جیسے کہ مٹھی, عمرکوٹ, میرپور خاص, سکھر, لاڑکانہ اور کچھ ایسے اضلاع جہاں صرف موٹر سائیکل اور چنگچی رجسٹر ہوتا ہے, وہاں انہوں نے امپورٹڈ گاڑیاں رجسٹر کر لی اور ٹیکس ایگزمپٹ ہو گیا. اور ان کا ایک گاڑی 95 میں رجسٹر ہوئی تھی تو اس کے کاغذات 2016 میں اسکین ہو رہے ہیں. اور اس میں یہ جو اہم ترین ایک اسکینڈل ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے, اس کے 45 صفحات ہیں جو انکوائری ہوئی اور اس انکوائری میں بڑے فنی اور بڑے ٹیکنیکل انداز میں بڑے افسران کو بچایا گیا. دنیا کو پہلے تو ان کے نام شامل کیے گئے, پھر ان سے رپورٹس منگوائی گئیں اور اس میں مختلف جگہوں پر مختلف اوقات پر جو افسران ہیں انہوں نے اس کمیٹی کو تو پوچھا ہی نہیں, ان میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. جس میں کیونکہ یہ جو انکوائری شروع ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 2017 میں آفیشلی, اور اس میں جب خطوط لکھے گئے, خاص طور پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کراچی وحید شیخ جو اس وقت سندھ کے سیکریٹری ایکسائز یا ڈی جی سے بھی زیادہ پاورفل شخص ہیں, ایک ایڈمن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہو کر بھی, اور وہ سارا محکمہ خاص طور پر موٹر رجسٹریشن ونگ چلا رہے ہیں, اور اتنے طویل عرصے سے یہ اسی ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. اس نے تو پہلے دن ان کو کہا گیا کہ آپ تمام دستاویزات اور اپنی رپورٹ فرنش کر کے لے آئیں اور بتائیں کمیٹی کو, لیکن یہ صاحب بغیر رپورٹ کے اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوا اور اس رپورٹ میں پہلے صفحے پر آپ دیکھیں گے یا دوسرے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ وحید شیخ رپورٹ کے ساتھ نہیں آیا. یہ 7/8/2017 کو میٹنگ ہوئی دوپہر 2 بجے اور اس میں کوئی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے بھی نہیں آیا, اور وحید شیخ صاحب جب آئے موٹر رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو تو رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا ہے جی کہ who are asked to appear before the committee along with the detailed report after examining all the record, رپورٹ کے ساتھ پیش ہوں, اور وہ پیش ہوئے لیکن وہ کسی بھی رپورٹ کے بغیر پیش ہوئے. یہ کرتا دھرتا ہے وحید شیخ صاحب. ابھی وحید شیخ صاحب سیفان دیکھیں, اس میں یہ جو پہلے بھانڈا اس کا مطلب یہ انکشاف ہوا کہ گاڑیاں کس طرح رجسٹر ہوئی ہیں, ان کو اگر ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک جونیئر کلرک ہیں ابرار دامرا اور عبداللطیف کھوکھر. عبداللطیف کھوکھر نے الزام لگایا کہ میری آئی ڈی جو ان کو موٹر رجسٹریشن اتھارٹی ہے لاڑکانہ کی, وہ کسی نے ہیک کر کے میری آئی ڈی سے کسی اور طریقے سے یہ رجسٹریشن ہوئی ہے. وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے اور وہ بھی کمیٹی نے ان کے لیے بھی سفارشات دی کہ یہ عبداللطیف کھوکھر بھی اس گیم میں ملوث ہے اور اس کو جو ہے معطل کیا جائے. اس طرح سے یہ معاملہ سامنے آیا. اس کے بعد ایک ٹی او آر بنائے گئے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران جتنی گاڑیاں رجسٹر ہوئیں ان کا ریکارڈ دیا جائے, کیا کیا سافٹ ویئر جو جس کمپنی سے, جس پرائیویٹ کمپنی سے یہ سافٹ ویئر خریدا گیا اس میں کیا فلاز ہیں وہ بھی بتائے جائیں. انہوں نے ڈیٹیل ایک انکوائری بٹھائی جس نے کام کیا اور تمام ڈپٹی ڈائریکٹر سے رپورٹ منگوائی گئی.
اس کے باوجود یہ ثابت ہوا کہ 477 گاڑیاں جو غیر قانونی طور پر رجسٹر کی گئیں، جن کے اربوں روپے ان پیسوں یہ کھائے گئے، وہ اب بھی اس وقت بھی صوبہ سندھ کے اس محکمہ ایکسائز کے ریکارڈ میں کلیئر قرار دے کر ان کو چلایا جا رہا ہے۔ ایک بریک کی طرف چاہنے صاحب بڑھنا ہے، اور کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب بھی ساتھ ہیں، آفٹر دس ویری شارٹ کہا جا رہا ہے آتے ہیں، تو گوسٹ آئی ڈی کا کردار کیا تھا آپ اس رپورٹ میں پڑھ سکیں گے۔ آپ نے گوسٹ ملازمین سنے ہوں گے، گوسٹ اساتذہ سنے ہوں گے، آپ نے یہاں گوسٹ اسکول سنے ہوں گے، گوسٹ آئی ڈیز کے ذریعے فیک رجسٹریشنز ہوئی۔ وہ رپورٹ کیا کہتی ہے، انکوائری رپورٹ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں آپ کے سامنے اہم ترین سنسنی خیز رپورٹ رکھ رہے ہیں جو 2017 میں مرتب کی گئی لیکن ہوئی سرد کھانے کے نظر۔ اس رپورٹ کے ساتھ کیا ہوا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رپورٹ بنی دسمبر 17 میں، رپورٹ اس کے بعد ہوئی سرد کھانے کے نظر۔ اس رپورٹ کے اندر یعنی جن افسران کے خلاف سرزنش کی بات کی گئی تھی، انہیں افسران کو، جیسے ان میں سے کچھ افسران کو ترقی بھی دی گئی۔ اب آپ اس میں بتائیں کہ بجائے سزا دینے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے 6 افسران 19 گریڈ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر کی پوسٹ پر ترقی دی گئی۔ اس رپورٹ کی انکوائری سرد کھانے کی نظر ہوئی اور اسی طرح سے یہ ترقی دی گئی۔ اگر اس میں دیکھا جائے ایک امپورٹنٹ نام حال ہی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر کی پوسٹ پر تعینات ہونے والے منور علی شاہ صاحب کا ہے، جن کے خلاف بھی انتظامی کارروائی کی سفارشات کی گئی تھی۔ بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر لاڑکانہ موٹر رجسٹریشن اتھارٹی منور علی شاہ کو قوانین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، لیکن صرف ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن میں شو کاز نوٹس ان کو ایشو کیا گیا تھا۔ اسی طرح رپورٹ میں 2 سفارشات اہم تھیں۔ ایک یہ تھا کہ فوری طور پر تمام غیر قانونی رجسٹریشن کی واپسی اور واجب الادا ٹیکس وصول کرنے کی سفارشات کی گئی تھی، اور اسی طرح سے رپورٹ میں اندرونی سسٹم کو بہتر بنانے اور آئندہ کی پیش بندی کے لیے آئی ٹی ڈائریکٹریٹ بنانے کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ یہ ساری سفارشات ایسی کی ایسی رکھی ہوئی ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب، امپورٹنٹ منسٹری اور معاملہ بڑا امپورٹنٹ، ایک رپورٹ ہمارے سامنے اس وقت موجود، ہوا کچھ نہیں جیسا ہوتا ہے یہاں پر مختلف محکموں کے ساتھ۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری ایکشن کیا نیب کو لینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ، آئی ڈیز ہیک کر کے رجسٹریشن چینج ہو رہی ہیں، بکس بن رہی ہیں، اللیگل رجسٹریشن ہو رہی ہیں، یہ معاملہ کروڑوں اربوں روپے کا ہو سکتا ہے اگر یہ ٹیکس ایویژن کے اس میں دیکھا جائے۔ آپ تو ویسی ٹیکس کلیکٹ کرنے میں لگے ہوئے آپ کی گورنمنٹ آج کل۔ دیکھیے جی، یہ تو انہوں نے جو اینٹی کرپشن کو بھیجا ہے، اینٹی کرپشن کو یہ ہر وہ معاملہ بھیج جاتے ہیں جس پہ مٹی ڈالنی ہوتی ہے نا جی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اینٹی کرپشن کا ایشو بھی ہے، یہ جعلی رجسٹریشن، لیکن جعلی رجسٹریشن کی آڑ میں یہ جو جعلی آئی ڈیز آپ بتا رہے ہیں، یہ تو جو 477 گاڑیاں ہیں، ایک تو میں کہتا ہوں ویل ڈن اب تک امتیاز چاڑیا صاحب جنہوں نے بھی یہ سٹوری لے کر آئی، یہ تو اربوں روپے کی ٹیکس چوری ہے، کسٹم چوری ہے، جو قابلی گاڑیاں کہلاتی ہیں، جو ٹرانزٹ وہیکلز کہلاتی ہیں، جو افغانی گاڑیاں کہلاتی ہیں، وہ یہاں ہماری چل رہی ہیں، اور یہ سب یہ نان ٹیکس پیڈ گاڑیاں ہیں، ان کا تو ٹیکس کلیکٹ کرنا، ان کے اوپر کیس ہونا، یہ تو ایف آئی اے کرے گی، کسٹم کرے گی، یہ تو وہ ادارے کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد جب سب کچھ ہوگا تو نیب کا بھی کیس بنتا ہے۔ جیسا آپ نے کہا نا جعلی آئی ڈی، تو ویسے میں کہتا ہوں یہ قابلی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ یہ تو قابلی وزیر سامنے آ گئے، جنہوں نے 477 مکیش کمار چاولہ صاحب یہ قابلی وزیر آ گئے، اور انہوں نے دیکھیے کہ یہ جو وحید شیخ ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑے وزیر کے، ایک منسٹر صاحب کے کزن ہیں۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں جس دفعہ کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے، اس میں موٹر اسٹیشن ونگ، آپ نے بڑی بتایا کہ جی لوگ جینون گاڑی اگر ہوتی ہے تو اس کو کراچی رجسٹر کراتے ہیں، مٹھی رجسٹر نہیں کراتے۔ بات یہ کہ پہلے تو اندھیر نگری چوپٹ راج تھا پورے صوبہ سندھ میں، کھائے گئے جس کا موقع چلا۔ سندھ کے اندر دوسرا عملی وزیر کو اگر آپ دیکھیں، سندھ میں اتنے تو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہوگا آسانی سے، جتنا آسانی سے ہر گلی محلے چوراہے کے اوپر شراب مل جاتی ہے وہ ہندو برادری کے لیے، لیکن مسلمان دنیا جان بچے بڑے سب لگے ہوئے ہیں، لوگ مطلب اتنی آسانی سے پانی ملنا مشکل ہے جتنی آسانی سے ان لوگوں نے شراب مہیا کر دی ہے، اور پوری منشیات یہ چلا رہے ہیں، ہر کام کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہر گندے کام کی سرپرستی یہ قابلی وزیر مکیش چاولہ صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا، صحافتی اصول کے تحت ہم نے چاولہ صاحب کو دعوت دی تھی، مدعو کیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے جی پیر آنا چاہیے، ابھی نہیں وہ میرے ساتھ اسمبلی میں ان سے لائن پہ لے لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ
उन्होंने कहा जी कि पीर को वो है नहीं शहर में, वो मंगल को आएंगे, और जब उन्हें टॉपिक हमने भेजा था, जब उन्होंने बताया टॉपिक है, तो उसके बाद उनका कोई हमें जवाब नहीं मौसूल हुआ। तो हम अभी भी उनके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अगर वो जवाब देना चाहे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट मामला है, एंटी करप्शन को नहीं बल्कि ये नैब को जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला कस्टम, FIA, FBI, ये तो बड़ा संगीन मामला है। ये एंटी करप्शन का जाने का मतलब है कि इसको खत्म करना या दबा देना मतलब है एक दूसरे। सिंध में तमाम केसेस जो एंटी करप्शन को भेजे जाते हैं, क्योंकि एंटी करप्शन आजाद इदारा नहीं है, उसका वजीर इनका मुर्तज़ा बहार साहब है जो इनके स्पोक्स पर्सन है, मतलब वो तो इनका सूबाई अपना जाती इदारा है ना। जितने बड़े बड़े केसेस जो एंटी करप्शन को जाते हैं उसका मतलब ये होता है कि उस केस को इनके हिसाब से मैनूवर करना है, इनके हिसाब से चलाना है, इनके हिसाब से उसको देखना है, या जिससे इनकी जाति को दुश्मनी हो या उसके बाद अपनी पार्टी का बंदा हो। नॉर्मली एंटी करप्शन एक अलग इदारा है, इसको मतलब है कि इस काम से वास्ता नहीं है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आता है, ये तो कस्टम ड्यूटी चोरी गई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की चोरी की गई है, ये तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को विदाउट कस्टम, देखे एक्साइज का क्या 2 नंबर रजिस्ट्रेशन क्या हुई, 2 नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई कि गाड़ी आई अफगान ट्रांजिट काबली गाड़ी, उसको इन्होंने बगैर 2 नंबर कागजात पर रजिस्टर कर दिया। तो एक्साइज की जाली रजिस्ट्रेशन के साथ साथ असल तो वो अरबों रुपए की ड्यूटी हर गाड़ी ने पे कर ली थी। ये गाड़ी जो 1 करोड़ की बड़ी जीप होती है, 50 लाख रुपए। जी आप समझते हैं कि ये सूबाई वजीर की नॉलेज के में लाए बगैर ये सब कुछ हुआ होगा? अरे चांदिया साहब, आपको भी सिंध का हर चीज का पता है, आपको इनके नॉलेज के बगैर एक क्लर्क, एक पटे वाला इधर उधर नहीं हिल सकता है। इनके इतने हिसाब किताब के पक्के हैं, इनके नॉलेज के बगैर इस रिपोर्ट में एक जगह हवाला है इस वक्त आचार्य साहब, आप भी बताएं इस पे, क्योंकि इसमें लिखा है ये 40वां पॉइंट है, ये इस वक्त 39वां सफा है। मीनवाइल ऑन टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्दी मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये हवाला है मुकेश चावला साहब का। ऑन अ न्यूज आइटम पब्लिश्ड इन डेली जंग कराची डेटेड 7/11/2017 7 नवंबर 2017 एन इंटरिम टिल टू डेट रिपोर्ट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट नेग्लिजेंट ऑफ ऑफिसर्स वाज सबमिटेड टू द DG एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल। ये खबर दी कर दो फिर आप चाने साहब बात के बाद बगैर कुछ नहीं की नॉलेज में, अगर नहीं तो 2017 से क्या क्या अचार डाला हुआ इसका, इन्होंने इसको अंडे में बिठाए हुए रिपोर्ट को अभी तक क्यों नहीं किसी का एक्शन किया ये, लेकिन अब तो बचेगा नहीं, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब इंशाल्लाह ये जो लोग जिन्होंने टैक्स चोरी किया है, जिन्होंने कस्टम ड्यूटी चोरी की है, जिन्होंने हमारे खजाने की चोरी किया है, नुकसान किया, और ये मिनिस्टर साहब तो वैसे ही पहले भी JIT के अंदर है, पहले ये अरबों रुपए की करप्शन में शामिल है। इन मिनिस्टर साहब को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और ये बिल्कुल रडार पे है इदारों के अंदर, ये बचते नहीं अब। और ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, स्कैम है, अरबों रुपए की करप्शन है इसके अंदर, तो कहाँ बचेंगे? इनका पूरा माफिया, ये वही शेख समेत जो पूरा एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो माफिया है, इसको माफ नहीं होगा, चूंकि इन्होंने एक चीज यहाँ पर मैं 2 चीजें समझने के, देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इस रिपोर्ट में हवाला दिया गया, इम्तियाज साहब ये बता दें। दूसरी, वहीद शेख का जो बार बार अब नाम आ रहा है, हम ये जानते हैं कि रहीम शेख हैं जो सेक्रेटरी इस पर वो हैं सेक्रेटरी, और DG भी अलग हैं। अब ये जो वहीद शेख साहब हैं, ये तो डिप्टी डायरेक्टर एडमिन है, वहीद शेख जिनका नाम हम ले रहे हैं। He is all in all. ये क्यों है? और हैदराबाद से भी हम सुनने हैं, उनका नाम इस रिपोर्ट में नहीं है इस वक्त, औरंगजेब पवार साहब, कि वो भी इस वक्त बड़े अहम करता धरता है इस एक्साइज एंड टैक्सेशन महकमे के। ये जूनियर अफसरान क्या सारी ताकत का मंबा है? क्या है इम्तियाज सांडवी साहब, ये क्या मामला है? सिफान, देखें, जो सीनियर अफसरान कानून को जानते हैं या अपना जो खुद को बचाकर चलते हैं इस मुश्किल हालात में, जब एहसाब बहुत कड़वा हो रहा हो, इसमें वजीर भी कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग हों जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और सारे काम जो है करते जाएं, यस मैन हो। इसमें अब देखें ना, सेक्रेटरी इस वक्त जो मौजूद हैं, इसी ने ही इस रिपोर्ट में थोड़ी सी जान डाली है। मुझे पता नहीं कि वो कितने दिन अब इस कुर्सी पर रहेंगे। रहीम शेख साहब का किरदार बहुत अच्छा इस मामले में रहा है कि उन्होंने जो मुझे जराए ने बताया कि उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़कर ये कहा कि ये तो सारा मलबा आप छोटे मुलाजमीन पर डाल रहे हैं जो 44 के करीब हैं, ये तो जो मेन अफसरान है वो होने चाहिए इनमें जिम्मेदार। उसके खिलाफ ये चीज़ हुई है कि अब महकमे में जो खासतौर पर MR विंग है, उसमें तो वहीद शेख के अलावा सेक्रेटरी की भी नहीं चलती, सिवाय वहीद शेख का नाम जाएगा और हर चीज़ वहाँ होती है। करोड़ों रुपए डेली वहाँ से कमाए जाते हैं। आप अगर चॉइस नंबर लेना चाहते हैं या आगे का नंबर लेना चाहते हैं, अगर वो एक नंबर प्लेट जो नंबर है वो सरकारी रेट उसका 30,000 है या 50,000 है, तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 पेड करने होते हैं, तब जाके आपको वो नंबर अलॉट करते हैं। अदरवाइज ये अपने, मेरे ख्याल में अपने अब्बा को भी नहीं देंगे फ्री में नंबर प्लेट। ये इतने इस डिपार्टमेंट का ये कारनामा है। जो आपने कहा कि सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी के हाथ आप बांध कर उसको कुर्सी पे बैठा देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब मिनिस्टर चपड़ासी भी खुद लगा है,
جب منسٹر کہے کہ یہ بندہ میں خود لگاؤں گا, اس کو آپ چھیڑو گے نہیں, اس سے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے, تو پھر ایسے محکمے میں کوئی سیکریٹری کیسی تبدیلی لا سکتا ہے؟ اب وحید شیخ صاحب کا صرف اس پوری رپورٹ میں ایک دفعہ نام لکھا ہوا ہے, اور وہ بھی کہا کہ 7 اگست 2013 کو جب ان کو طلب کیا گیا ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن وحید شیخ کو اور اس کے ساتھ اعجاز مظفر کو جو کمپیوٹر کے وہاں پروگرامر ہیں, تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ تحریری رپورٹ لائیں. کمیٹی نے لکھا ہے کہ جب وہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور صرف آ کے ہمارے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کوئی رپورٹ نہیں دی. اس کے بعد وحید شیخ صاحب کو بچانے کے لیے, وحید شیخ کا نام اس سے ہٹانے کے لیے اس طرح سے دوسرے بھی نام ہیں, اقبال لغاری ہیں, سعید اقبال جنے جو ہیں, ڈی ڈی لاڑکانہ ڈپٹی ڈائریکٹر, ڈی ٹی میرپور خاص ہیں جو پہلے ایکسائز عمر کوٹ کے افسر تھے, علی محمد ٹالپور جہاں صرف چنگچی گاڑی رجسٹر ہو سکتی ہے وہاں آپ نے لگژری گاڑیاں رجسٹر کروانے کی کوشش کی یا ہوئی ہیں, سید منور علی شاہ جس کو آپ نے ترقی دے دی, جس کو سزا دینے کے بجائے آپ نے اس کو پروموشن اس کا ڈیو کر دیا اور وہ 19 گریڈ میں. اس طرح سے منظور حسین ہے AETO میرپور خاص, شہمیر خان ہیں, خاوند بخش ہیں کمپیوٹر پروگرام, کاشف میمن ہے جو بہت پاورفل شخصیت کے کوئی قریبی لگتے ہیں. اس طرح سے اس کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے اور اس تمام اجلاسوں میں انہوں نے ان کو فیل کرنے کی کوشش کی. جو کاشف میمن نے بتایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, حالانکہ آپ تھمب امپریشن کے بعد جا کے اپنی ID اوپن کرتے ہیں, اپنا ٹرمینل استعمال کرتے ہیں. یہاں انہی لوگوں نے کراچی سے بیٹھ کے اور میرپور خاص, لاڑکانہ جہاں بھی تھی, یہاں کی مدد سے انہوں نے وہاں گاڑیاں رجسٹر کی اور ان گاڑیوں کی نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہیں, گاڑیوں کے اربوں روپے کا معاملہ ہے اور ہماری امید ہے جس پہ اہم معاملے پہ نوٹسز ہوں. آفٹر دس ویری شارٹ بریک آگے کہ ایک کنسلٹنٹ کمپنی بھی ہے, اس کا کیا کردار تھا اور اس کردار پر اس رپورٹ میں کیا کہا گیا, پھر گھوسٹ آئیڈیز بنائی گئیں, کس طرح سے یہ کام ہوا, یہ تمام تفصیلات اس چھوٹے سے بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اہم ترین معاملے سے آج پردہ اٹھا رہے ہیں. ایک رپورٹ جس کو سد خانے کی نظر کیا گیا, دبا دیا گیا, ایک فائل کو جس کی جو مشتمل ہے 45 سے زیادہ صفحات پر, جہاں بدعنوانی کی داستان ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں کس طرح فیک آئی ڈیز بنائی گئیں. ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, موسٹلی دیز ایکٹیویٹیز ہیو بین ڈن ود گھوسٹ آئی ڈیز. گھوسٹ آئی ڈی کے ذریعے یہ کس طرح ہوا, اور پھر جونیئر کلرکس جن کے بارے میں رپورٹ میں لکھا گیا کہ جن کو جو انٹر پاس بھی نہیں تھے ان کی آئی ڈی کا استعمال کیا گیا. اور یہ بات یہ بھی کہی گئی کہ جب کہا گیا, رپورٹ میں لکھ کر دیا گیا کہ یہ آئی ڈی جو ہے اس پر جو ڈائریکٹر تھے لاڑکانہ کے, جیسے انہوں نے رپورٹ میں لکھ کر دیا گیا 14 جون 2017 کو اس انکوائری کمیٹی کو, کہ یہ افراد استعمال ہی نہیں کر سکتے, یہ انٹر پاس ہیں, انہیں آئی ڈی استعمال کرنا نہیں آتی, یہ جونیئر کلرک ہیں, یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی ہیں, یہ مطلب اس لیول کے اوپر ہیں کہ یہ آئی ڈی استعمال نہیں کر سکتے تھے, کلرک لیول کے اوپر ہے, جونیئر کلرک لیول کے اوپر ہے. ان کی آئی ڈیز کے ذریعے یہ فیک رجسٹریشن بکس, ان کی آئی ڈیز کے ذریعے یہ امپورٹڈ گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن, یہ کابلی گاڑیوں کی رجسٹریشن, یہ تمام چیزیں ان کی آئی ڈیز سے ہوئیں جو آئی ڈی کا استعمال ہی نہیں جانتے تھے, اور ان افسران کو معطل کر دیا کہ بڑے افسران بچ گئے. اس میں شامیر خان, ETI عمر کوٹ اور کاشف میمن کا ذکر ہے. کاشف میمن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے جی, کہ بڑے سیاسی روابط یا سیاسی شخصیات سے روابط ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا کہ whose attitude and activities create doubt and apparent involvement regarding fake registration of vehicles in میرپور خاص and amendment in tax period in میرپور خاص, اور ان کو فوری طور پر سسپینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگز کے ان کے خلاف کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی کا ذکر ہے جس پر آپ اس رپورٹ میں آخر میں دیکھیں گے تو سوال جو اٹھایا ہے وہ میں نے آپ نے نہیں بلکہ حاجی سلیم بھٹو, ڈائریکٹر ایکسائز ٹیکسیشن میرپور خاص نے اٹھایا, سفائر کنسلٹنگ سروسز, اور کہا گیا جی کہ سفائر کنسلٹنگ سروسز از ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری انلیگل ایکٹیویٹی اینڈ سفائر کنسلٹنگ واز انٹروڈیوسنگ دا سسٹم فیلڈ ٹو گیٹ سسٹم authenticated by third party as far as security layers of the system are concerned. اب اس کمپنی سفائر کنسلٹنٹ کو کس نے ہائر کیا, یہ سوال ہے, کیوں ہائر کیا, کتنے پیسوں میں ہائر کیا, یہ پیسہ, اور جب خود ڈائریکٹر لکھ رہا ہے کہ اس نے پیسوں کا ضیاع کیا تو آخرکار یہ پیسوں کا حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, یہ سارے اہم ترین سوال ہیں. چاہیے صاحب یہ شامیر والا بات, کیونکہ یہ اس رپورٹ میں جو بڑی اہم بات ہے, ایک تو جو ٹریکٹرز کے نام پہ جو ان کو سبسڈی اس وقت ہے کہ وہ ٹیکسیشن نہیں لگ رہی ان کے اوپر,
उस नाम पर गाड़ियां हुई। और दूसरी बात, शामिर की आईडी बंद होती है 2017 में कुछ टाइम को, उस बंद आईडी के दौरान उस लैप्स पीरियड में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन होती है 42 गाड़ियों की, फिर 52 गाड़ियों की, और वो सीरीज नंबर गाड़ियों का चेंज हो जाता है जब आईडी लॉक है या कंप्यूटर सिस्टम खराब है। यानी बंद करके आईडीज को भी हुआ, क्या क्या हुआ, किस तरह ये हुआ? सैफान, पहले तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है कि जो ट्रैक्टर सब्सिडी दी जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन जिस आईडी या टर्मिनल पे होती है, उस टर्मिनल को इन्होंने फ्रॉड करके यूज किया है। इंपोर्टेड गाड़ियों को वहां जाके उन्होंने रजिस्टर की ताकि वो सब्सिडी जो है वो न हो सके गाड़ियों से। जो इंपोर्टेड गाड़ियां उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स और वो लगते हैं, तो इसलिए उन्होंने उन ज़रूरी इस्तेमाल के लिए आने वाली मशीनरी, खासतौर पर ट्रैक्टर्स की जो रजिस्ट्रेशन होती है, उस आईडी को इस्तेमाल किया है। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दूसरी बात यह कि जो शहमीर खान ने, उन्होंने एक झूठ बोला, कमेटी ने उस झूठ को भी वहाँ वाजे किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी आईडी 17 फरवरी 2017 से लेकर 28 फरवरी 2017 तक इसलिए बंद थी कि एक नया प्रोफार्म आया था, इसलिए मैं उसको जो हम फॉलो कर रहे थे उस प्रोसीजर को, वो बंद था। तो उसी के ही रिप्लाई में एक उस अफसर ने जवाब दिया है कमेटी को कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस आईडी को शहमीर खान ही चलाते हैं। और इस तरह से दूसरी दफा जब ये सिस्टम बंद हुआ और 6 मार्च को दोबारा ये खुला है, तो 2141 के बजाय ये 2090, मतलब इसमें 52 ऐसे नंबर्स उन्होंने शामिल कर लिए कि वो वहां पूरा गैप आया हुआ है। पहले 42 और बाद में 52 गाड़ियों को बीच में रजिस्टर किया गया है। इस तरह से बहुत सारे सनसनीखेज इंकशाफात हैं। और एक बात वाजे है कि इस महकमे का गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो आप दिखा भी रहे हैं सैफान, इस महकमे का जो वजीर है उसका नाम किसी रिपोर्ट में नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है जो इस एक पैराग्राफ का जिक्र है ना, अखबार का जो हवाला दिया उन्होंने किसी, वो भी इस तरह से दिया गया है कि जिस वजीर ने फोन करके पूछा कि ये खबर छपी है, मतलब ये चीज चल रही थी। ये साबिक वजीर थे जो जिसने इस केस का भांडा फोड़ा कि ये जो उस वक्त बीच में थोड़ी रीशफलिंग हुई थी, उन्होंने आके भांडा फोड़ा कि ये इतनी गाड़ियां हो गई हैं हजारों की तादाद में। और कस्टम ने एक खत लिखा था महकमा एक्साइज को कि आप जाली और काबली गाड़ियां रजिस्टर कर रहे हैं, हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं, आप इस पर एक्शन लें। मेरी खुद एक कस्टम अफसर से बात हुई, उसके बावजूद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और इसको अब एंटी करप्शन के रहमो करम पर छोड़ा गया है, ताकि एंटी करप्शन इन तमाम अफसरान, तमाम जिम्मेदारान और खासतौर सूबाई वजीर के गले में एक जो केस अटका हुआ है वो भी निकाल के फेंक लें। हलीम साहब, ये सारे नंबर प्लेट्स हैं गाड़ियों की, और ये रिपोर्ट में खुद महकमे का अहवाल लिखा हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट इसमें बहुत से बड़े नामों पर, बड़े नाम क्या बल्कि सारे ही बड़े नामों के ऊपर उन्होंने पर्दा डाल दिया, छोटे नामों के ऊपर उन्होंने सारा मलबा डाला है। क्या आपका मुतालबा बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आप हैं, क्या होना चाहिए? नैब नोटिस ले, डीजी नैब सिंध को आप मुतालबा करेंगे, चेयरमैन नैब को लिंक कहेंगे, या लिखा जाए कंप्लेन आप खुद करेंगे? देखिए जी, एक तो मुतालबा मैं जरूर करूंगा कि नैब को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन बात यह कि सारी रिपोर्ट मैं आपसे लूंगा और इंशाल्लाह जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, कंसर्न जो इदारे हैं, और मैंने जैसे कहा कि इसके ऊपर तो कस्टम और FIA को भी नोटिस लेना है, नैब को तो अल्टीमेटली लेना है, क्योंकि इतना बड़ा आपने स्कैम बताया है। ये स्टेकर का पैसा है, ये गरीब का पैसा है। ये पैसे अगर आते किसी स्कूल पे लगते, किसी अस्पताल पे लगते, ड्यूटी आती, गुर्बत से कमी पे लगते, रोटी सस्ती पे लगती, ये अरबों रुपए के पैसे हैं। बात यह है कि क्लर्क्स, जूनियर क्लर्क्स बेचारे, उनकी क्या हैसियत थी, उनको आपने फारिग कर दिया। और वो तो मगर भुट्टो ने खुद भी बताया कि जबरदस्ती उसके ऊपर साइन कराए गए। इस रिपोर्ट में सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि ट्रैक्टर की आईडी से, मोटरसाइकिल की आईडी से, मैं कहता हूँ आज जाली अकाउंट हमने सुने, हमने फेक अकाउंट का सुना, फेक आईडीज आ गई, फेक, मतलब बात है सारा सिस्टम तबाह है। बात यह कि ये मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल इसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। इसको जहां क्योंकि ये जो चोरी है ना, ये गाड़ियां जहां भी चल रही हैं पकड़ी जाएंगी, इन गाड़ियों को रिकवर किया जाएगा। 477 गाड़ियां, ये बिल्कुल जैसे बेनामी अकाउंट हैं, जैसे बेनामी जायदादें हैं, क्लियर हैं। सारी गाड़ियां बलूचिस्तान और सूबे सिंध के अंदर चल रही हैं और सारी की सारी अभी भी क्लियर नजर आ रही हैं। और जो चावला सिस्टम और जो शेख सिस्टम यहाँ और हैदराबाद में पहवर सिस्टम है, वो भी इसी तरह से चल रहा है। देखिए जनरल साहब, मैं बताऊं आपको, अब जब इनको हम डिटेल पे जाएंगे, हम बता दें कंसर्न इदारों को, जब वो इनके फाइल पे तो क्लियर है, एक्साइज को मारेंगे उसकी तो क्लियर आएगी, लेकिन जब
कस्टम में जाके चेक किया जाएगा कि इनकी ड्यूटीज पेड है, ड्यूटीज 1 नंबर पेड है, ड्यूटीज 2 नंबर तरीके से पेड है। जिस तरीके से पेड है तो मैं समझता हूं उस वक्त पता चलेगा, वहां से फिर बताया जाएगा ये गाड़ियां फिर रडार के ऊपर आएंगी, फिर वो गाड़ियां पकड़ी जाएंगी। लेकिन ये जो चावला सिस्टम की आपने बात की इमदाद साहब, ये मसला क्या है कि एक वजीर इतने बार बार रहता है और तवातुर के साथ एक ही महकमा संभाल के रखता है, कलीदी महकमा हम सब जानते हैं, ऐसी क्या इनके पास कॉम्पिटेंस है जो किसी और के पास नहीं है, जो शायद ये एक ही जगह पर हैं और काफी सालों से हैं बैठे हुए? सिस्टम को जो अच्छा माल कमा के देता है, जो सिस्टम को चोर तो सारे माजरत के साथ, जो सिस्टम का अच्छा शेयर देता है, तो आप देखिए ना कि कितना, मैंने जो पहले बताया, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक में ओवरऑल बात करता हूँ, इसने तबाह कर दिया है ना चावला साहब ने, मैं समझता हूँ काबली वजह तबाह कर दिया। और चूंकि इसने पैसा सही दिया, इसने भत्ता सही दिया, इसने करप्शन में ये सब कुछ सीख किया, तो नया तजुर्बा क्यों करें? एक बंदे को पता है फेक आईडीज कैसे बनती हैं, एक बंदे को पता है कि गुत्ते का लाइसेंस किया जाता है, एक बंदे को पता है कि किस तरीके से मंशियात को फैलने दिया जाता है, कैसे नहीं रोका जाता। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या हर चौक पे खड़ा हुआ है, आप बताइए कोई बड़ा केस सामने आया? ये सारा कुछ चल रहा होता है, कोई बड़ा केस सामने आया? बात ये है कि ये चावला सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, ये सारे गुजरा, इंशाल्लाह कोई भी सिस्टम वाला नहीं बचेगा। इनका नंबर लग चुका है, जिन्होंने जो करप्शन की है, जो चोरी की है, नए पाकिस्तान में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कोई चाहे कि मैं एंटी करप्शन की कवर में छप जाऊं, कोई चाहे कि मैं किसी और के मैं कवर में चला जाऊं, बचत करूं, बचत का रास्ता नहीं है। बात यह कि ये वो चोरी है जिसके हम पीछे हैं, जैसे बेनामी अकाउंट है, जैसे कि जाली अकाउंट्स हैं, जैसे कि बेनामी जायदादें हैं, वैसे ये बेनामी गाड़ियां हैं, ये बेनामी गाड़ियां हैं। ये एग्जैक्टली साहब, हम तवक्को रखते हैं कि असेंबली के फ्लोर पर और नैब और आगे आप कर सकते हैं, किरदार आगे अदा या जो भी, क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल, अगर मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, हमने राब्ता किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, शायद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहे थे या अवेलेबिलिटी उनकी नहीं थी। लेकिन आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इम्तियाज सांडियो साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हलीमा का भी, जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहम तरीन मामला, अहम तरीन सनसनीखेज मामला और हकायक से भरपूर रिपोर्ट आपके सामने मंजराम पर लेकर आए आज, और इस रिपोर्ट के साथ हुआ क्या 1.5-2 साल के अरसे के दौरान, ये भी आपके सामने तफसीलन सामने रखा। आपका फीडबैक जिसका इंतजार रहेगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।